میں تاریخ اور سیاسیات کا طالب علم ہوں، اور ہم جیسے لوگ جب حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تاریخ کے ساتھ ایک اس کا ڈائیلاگ بھی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 78 برسوں میں جو کچھ ہوا ہے معنوی اعتبار سے، جو تبدیلیاں ہماری ریاست اور معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہیں، انہی کے انٹریکشن سے وہ مسائل اب سامنے آ رہے ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دو بنیادی حقیقتیں ہیں، جیسا کہ موضوع میں بھی ہے، شہری مسائل جو معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، منصوبہ بندی جو ریاست کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ذرا سا یہ دیکھ لیں مختصر کہ ہماری ریاست کی ساخت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ ہم نے آزادی کے وقت ایک کلونیل ماڈل حاصل کیا تھا، جو دو پلرز تھے جس پہ انگریز کو بہت فخر تھا کہ ہم نے ہندوستان کو ایک اسٹیل فریم دیا ہے۔ وہ دو پلرز جو تھے بیوروکریسی اور فوج تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں کے داخلی حالات ایسے ہوئے کہ ان دونوں ہی پلرز کو ریاست سازی کا کام کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے وہی جو کلونیل ماڈل ہے اسے پاکستان کے اندر متعارف بھی کیا۔ ان کی جو ایتھوس تھی وہ ایتھوس بھی وہی کی وہی رہیں۔ کلونیل ایتھوس یہ تھی کہ ہم نے شہریوں کو، جو کہ اس وقت شہری نہیں تھے بلکہ رعایا تھے گویا، ان کو کنٹرول کرنا۔ تو اسی کنٹرول کی ایتھوس کو پاکستان میں متعارف کیا، اور پاکستان ایک صحیح معنوں میں آزاد مملکت، ایک فلاحی مملکت نہیں بن سکا، ایک پبلک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکا۔ اب یہ جو اسٹیٹ کا ماڈل تھا، یہ جس کے لیے ایک بہت بڑے سوشیالوجسٹ تھے حمزہ علوی صاحب، انہوں نے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کی کہ پاکستان کی جو بھی معاشرے کے اندر مقتدر طبقات ہیں ان کے مقابلے میں ریاست اوور ڈیولپ تھی۔ تو یہ اوور ڈیولپ تو تھی، اور اس کے جو منفی پہلو تھے وہ اپنی جگہ تھے۔ یہ جو ریاست تھی یہ جمہوریت کے خلاف تھی، یہ ریاست سیاست کے سیاستدانوں کے خلاف تھی، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی تھا، اور وہ مثبت پہلو وہ ہے جو اب جب پاکستان کے ابتدائی 10-12 سالوں کو ان کا موازنہ ہم بعد کے برسوں سے کرتے ہیں تو یہ بات کہنے کی ہم پوزیشن میں ہیں، اور یہ بات میں نیپا میں اپنے لیکچرز میں سینئر سول سرونٹس کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ شروع کی 10-12 سال کی جو بیوروکریسی تھی وہ سمجھتی تھی، اور بہت آنیسٹلی یہ سمجھتی تھی کہ سیاستدان ملک کو خراب کر دیں گے، سنبھال نہیں پائیں گے، لیکن وہ یہ سب کچھ جو سوچ رہے ہوتے تھے جو غلط سوچ تھی، اس کے باوجود ایک پاکستان کے لیے اونرشپ ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ ان کے ہاں ہمیں کرپشن نظر نہیں آتا، ہمیں چودھری محمد علی کی پوری کیریئر کے اندر کرپشن نظر نہیں آتا، ہمیں زاہد حسین صاحب کے یہاں کرپشن نظر نہیں آتا، ہمیں جسٹس منیر کے یہاں جو بیوروکریسی سے آئی تھی کوئی کرپشن نظر نہیں آتا۔ اور یہ لوگ بہت جینوئنلی سمجھتے تھے، یہ 24 گھنٹے کام کرنے والے آدمی تھے۔ اسٹیٹ بینک کے اس زمانے کے ایک ڈپٹی گورنر نے مجھے بتایا کہ زاہد حسین صاحب کے دفتر کی لائٹ رات کو بھی کھلی ہوتی تھی، 24 گھنٹے کام کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک اونرشپ تھی، اور انہوں نے اس طرح سے ریاست کو چلایا ود دی ایکسکلوژن آف دا پولیٹیکل کلاس۔ ایوب خان کی حکومت کے زمانے سے ہمیں اسٹیٹ کا یہ جو کریکٹر ہے چینج ہوتا ہوا نظر آیا، اور پاکستان میں کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ایوب خان کے زمانے میں۔ یعنی جب پرمٹس دیے جانے شروع ہوئے، جب زمینیں الاٹ ہونی شروع ہوئیں، رویداد خان صاحب نے اپنی آٹو بایوگرافی میں خود لکھا ہے کہ وہ لینڈ ریفارم کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے 500 ایکڑ تک زمین وہ اپنے دستخطوں سے لوگوں کو الاٹ کیا کرتے تھے۔ اور 1986-87 میں سندھ کی صوبائی اسمبلی میں وہ لسٹیں بھی پیش ہوئیں کہ کن کن لوگوں کو زمینیں دی گئیں، اور یہ بیراجوں کی زمینیں الاٹ کی گئیں۔ میں حیران ہوا، اس میں بہت سے نیک نام ہمارے افسروں کے نام اس میں شامل تھے، اس میں نور خان کا نام شامل تھا، اس میں اصغر خان کا نام شامل تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنرل پبلک پرسیپشن ان کے بارے میں بہت اچھا،
لیکن یہ زمینوں کا الاٹمنٹ اور زمینیں حاصل کرنا ایسی چیز تھی جو میرے خیال میں ایک نارم بن گیا تھا، جس کے اندر شاید لوگ اب برائی بھی نہیں سمجھ رہے تھے. وہاں سے ایک قصہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے انڈسٹریل کلاس پیدا کی گئی، اور ریاست جو ہے وہ ادارے بناتی تھی، انہیں اونے پونے ان لوگوں کے سپورٹ کرتی تھی. یہ جو PIDC بنا، اس کا ایک فنکشن یہ قرار پایا کہ صنعتیں لگاؤ، اور جب وہ چل نکلیں تو انہیں پھر پرائیویٹ سیکٹر کو دینا شروع کر دو. خود اس کے اندر یہ ان کی پرسیپشن کی غلطی تھی، فلاسفی کی غلطی تھی. اس کے اندر کوئی ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک تھوڑی سی ان کی نیک نیتی شامل تھی. میں مظفر اعجاز صاحب کو بتا رہا تھا کہ غلام فاروق صاحب جو PIDC کے چیئرمین بنے، ان کی بائیوگرافی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اس شرط پہ قبول کی کہ 5 سال تک آڈٹ ٹیم ان کے ادارے میں نہ آئے، انہیں کام کرنے دیا جائے، وہ جواب دہی وغیرہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے وہ ادارہ بہرحال بنا دیا. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے آج تک پہنچتے پہنچتے کہ اسٹیٹ کا وہ جو کریکٹر تھا وہ بھی نیوٹرلائز ہوا، ان کا جو لیول آف کمٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی حد تک کم ہوا، کرپشن بہت زیادہ اس میں آیا، اور سائملٹینیسلی یہ ہوا کہ اس کے مقابل جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بڑھتا گیا، پھیلاؤ اس میں آتا گیا، وہ بکھرتا چلا گیا. آج پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اوور پاپولیشن ہے، پلاننگ یہاں پہ ہے نہیں، جو بھی پلاننگ ہوگی وہ ناکام بھی ہوگی. ریاست نے اپنے آپ کو بہت سارے کاموں سے وڈرا کر لیا ہے، چنانچہ مافیاز میدان میں آ گئے ہیں. لینڈ مافیا ہے، بجری مافیا ہے، ہائیڈرنٹ مافیا ہے. یہ سارے مافیاز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک میڈیٹر کا رول بھی پلے کرتے ہیں. اسے ریاست نے بھی قبول کر لیا ہے، شہریوں نے بھی قبول کر لیا. لیکن اسی ریاست کے اندر بہت مثبت چیزیں بھی اس 78 سال میں سامنے آئی ہیں. ایک انسٹنکٹ آف سروائیول شہریوں کی، کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں، ری بلڈ کر لیتے ہیں. 2005 میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، خیال یہ تھا 20-25 سال تک یہ ریکوری نہیں ہوگی. لوگوں نے 1.5-2 سال میں اپنی دکانیں بھی بنا لیں، ہوٹل بھی بنا لیے، مکان بھی بنا لیے. 2010 میں سیلاب آیا، 2 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہوئے. خیال یہ تھا کہ اب یہ کبھی سیٹل نہ ہو پائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا 6 مہینے بعد لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. وہ جن کے مویشی مر گئے تھے انہوں نے اور مویشی لے لیے. تو ایک بہت بڑی انسٹنکٹ آف سروائیول ہے پاکستانی شہریوں کے اندر، جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، شہروں میں بھی، دیہات کے اندر بھی. ایک اور بہت بڑا میننگ فل چینج پاکستان میں آیا ہے. مڈل کلاس کا جو انویسٹمنٹ کے پیٹرنز ہیں، جو ہم نے ریسرچ بھی کروائی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب جو مڈل کلاس ہے وہ زمین پہ اور مکان پہ انویسٹمنٹ سے پہلے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے لڑکیوں کی تعلیم پاکستان میں بڑھی ہے، اٹ از فینومینل. یعنی میں HEC کی طرف سے مختلف یونیورسٹیوں کو وزٹ کرتا رہتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں 74% اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں. گجرات یونیورسٹی میں مور دین 70% بچیاں. کوئٹہ میں، سرگودا یونیورسٹی کا میاں والی کیمپس، وہاں جا کے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا فینومینل چینج ہے جو پاکستان میں شہریوں کی طرف سے ہوا ہے. پھر فلنتھراپی پاکستان میں جتنی ہے، یعنی وہ کام جو ریاست نہیں کر رہی وہ کام شہریوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ہاں اچھا، اب میں ہاؤسنگ کو بھی اس سینس میں لوں گا کہ اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہاؤسنگ کا کرائسس ہے وہ جسے عارف حسن صاحب نے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کا نام دیا، کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن اٹ از ان پلانڈ. لوگ خود گلیوں کے نقشے بنا رہے ہیں، لوگ خود مکانات بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سرکاری ادارے ہیں وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ٹرمپس پہ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں بھی آپ کو بہت کچھ کرپشن کی ذیل میں نظر آئے گا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کس طرح سے اپروول دے رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ
ریزیڈینشل ایریاز کو کمرشل ایریاز میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ پوری ایک کہانی ہے جو کرپشن کی بھی ہے, ان پلان ڈیولپمنٹ کی بھی ہے. تو Thank you very much, sir. Very kind of you.